آپ جنت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جنت کیا ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنتیں کتنی ہیں؟ جنت کی منزلیں کتنی ہیں؟ جنت کے پھاٹک، جنت کے باغات، جنت کی عمارتیں، جنت کی نہریں، جنت کے چشمے، اہل جنت کی عمریں، جنتوں کی بیویاں اور خدام وغیرہ وغیرہ، یہ سب جانیے اس بیان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنت وہ مقام رحمت ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ جنت کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے، اس کا موسم کیسا ہوگا اور داخل جنت ہونے والے خوش نصیبوں کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا، یہ جاننے کے لیے آج کا بیان ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین سفید ہے، اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے، اور اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں، اور اس میں نہریں جاری ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان اور زمین کے اطراف و جوانب اس سے آراستہ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ جبکہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو سب کو کافی ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھکلی موتی، یعنی وہ موتی جس کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، مومن کے لیے جنت میں کھکلی موتی کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اور اب جنت کے باغات کیسے ہوں گے؟ جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی، جیسا کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیک اجر ضائع نہیں کرتے، جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے نیچے ندیاں بہیں۔ اب اہل جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان،
وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیز کے پہنیں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے اور لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جنتیوں کے بیٹھنے کا انداز بھی سماعت فرمائیے۔ جنتی لوگ تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا کریں گے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کی کیا ہی اچھی آرام کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ اب جنت میں جو لوگ جائیں گے کیا ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی؟ جی ہاں، ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی، پھر وہ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں گے۔ جنتیوں کا کھانا کیسا ہوگا؟ جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات اور گوشت دیا جائے گا، نیز ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ ہی جدا گانا ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سے سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں کھانے کی ایک قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی، وہ اس کے آخر سے بھی اسی طرح کھائے گا جس طرح اس کے شروع سے کھائے گا، اور جو لذت و ذائقہ اس کے پہلے حصے سے پائے گا دوسرے میں بھی اس کے علاوہ پائے گا، اور جو لذت اور ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا۔ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ بختی اونٹ کی طرح اس کے دسترخوان پر آ گرے گا، نہ تو اسے دھواں پہنچا ہوگا اور نہ ہی آگ نے چھوا ہوگا، وہ شکم سیر ہونے تک اس پرندے سے کھائے گا اور پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ جب جنتی کھانا کھائیں گے تو ان کا کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب اور پخانہ کریں گے اور نہ ہی رینٹ سینکیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں فرحت بخش ڈکار آئے گا اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جنتیوں کا مشروب کیسا ہوگا؟ جنتیوں کو پینے کے لیے ایسی پاکیزہ شراب دی جائے گی جس میں نشہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ سبحان اللہ۔ اب جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ جنت میں دنیا کی مثل گرمی یا سردی کی شدت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں انتہائی خوشگوار اور معتدل موسم ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر سخت سردی۔ جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ہر درخت کا تنا سونے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کے فرمان، ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت
جنت کے پھل بیٹھے ہوئے اور لیٹ کر کھا سکیں گے۔ سبحان اللہ، کیا جنت میں بچے بھی پیدا ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل، پیدائش اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا۔ جنت کی حوروں کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، لیکن آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ان یعنی جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہر کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی۔ ایک عمر کی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ جنت کی حور کیسی ہوگی؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پورا دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق اور مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مسحری پر بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلی والی حوروں میں نہیں۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مسحری پر بیٹھے گا تو وہ اسے ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک حور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہو جائے جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندروں میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر آسمانی حور کے ہاتھ کی سفیدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقوت و زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ جنت میں دودھ، پانی اور شراب کی نہریں ہوں گی، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ سبحان اللہ، جنت میں اللہ عز و جل کا دیدار بھی کرایا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ سبحان اللہ، جنتیوں کے لیے ایک خصوصی انعام کیا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیوں، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم حاضر ہیں اور بھلائی تو تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرماؤں؟ وہ عرض کریں گے اس سے افضل شے کون سی ہوگی؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں، لہذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ جنتی جو جنت میں جائیں گے کیا انہیں موت بھی آئے گی؟ جنتیوں کو کبھی موت نہ آئے گی، جیسا کہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے۔ جنت میں نیند کیسی ہوگی؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کیا اہل جنت سویا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیند موت کی جنس ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی۔ کیا یہ نعمتیں جنتیوں کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی؟ جی ہاں، جنتیوں کو یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے دی جائیں گی، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت اور مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے جو کچھ سنا یقیناً ہمارا دل بھی چاہے گا کہ کاش ہمیں بھی اس مقام رحمت میں داخلہ نصیب ہو جائے، اے کاش ہمیں بھی اس کے نظارے دیکھنے کو مل جائیں۔ اس خواب کی عملی تعبیر کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے سماجی، مالی، گھریلو، تجارتی بلکہ ہر معاملے میں نفس اور شیطان کی پیروی کی بجائے قرآن و سنت کو اپنا رہنما بنائیں اور اس زندگی کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کرتے ہوئے نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو ہر نیک عمل کی جزا جنت کو قرار دیا گیا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے عاملین کو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر دخول جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اس نوعیت کی ایک بشارت دیتے ہوئے
مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام حافظ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، دو جبڑوں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز سے مراد شرمگاہ ہے، اور حفاظت کی ضمانت دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان انہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ عہد کرے، مثلا زبان سے وہی کلام کرے جو ضروری ہو اور بیکار باتوں سے بچے، اسی طرح شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرے اور اسے حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ سیدنا ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش اس کی زبان اور شرمگاہ ہے، لہذا جو ان دونوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہوگا وہ بہت بڑے شر سے بچ جائے گا۔ بیٹے اسلامی بھائیو، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے نتیجے میں دخول جنت کی بشارت دیگر احادیث میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ عز و جل دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ سے شر سے بچا لے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمل کے بارے میں سوال کیا گیا، جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرنا اور حسن اخلاق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے جہنم میں داخل ہونے والی چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کریں گی؟ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیزیں لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کریں گی؟ وہ منہ یعنی زبان اور شرمگاہ ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی جنت کی ضمانت کا حقدار بننے کے لیے ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی، اور یہ ضمانت فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ فی الوقت ہمارے ان اعضاء کی کیا حالت ہے، کیا ہماری زبان اور شرمگاہ ارتکاب گناہ سے محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر ہاں میں جواب آئے تو بارگاہ الہی عز و جل میں اللہ عز و جل کا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ اس کی استقامت کی دعا بھی کیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ جواب نفی میں آئے تو بعد توبہ اعضائے مذکورہ کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنت کی ضمانت کا حقدار بننے کے لیے ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی، برے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔